بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 10 بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جو ہیں وہ مطالعہ پاکستان میں یونٹ نمبر 1 کا ریویو کر رہے تھے. تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی جو ہم نے پڑھا، تو ہم لوگوں نے نواز شریف کا جو دوسرا دور تھا یعنی سیکنڈ ٹرم آفس پڑھا تھا ہم نے یا محمد نواز شریف کے بارے میں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے آگے جو ریلیٹڈ ہے وہ ہے پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور، یعنی پاکستان بحیثیت ایٹمی طاقت. فار دا پراسپیکٹو آف نیشنل ڈیفینس 1998 was an important year for پاکستان. اگر ہم اپنے ڈیفینس معاملات کو دیکھتے ہیں تو جو 1998 کا جو سال تھا وہ بہت ہی اہم تھا. On April 6, Pakistan successfully launched Ghori, a missile with a range of 1500 kilometer. 6 اپریل 1998 کو 1998 کو پاکستان نے جو غوری میزائل تھا اس کا بہت ہی سکسیسفلی ایک ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی ایک تجربہ کیا. اور یہ جو میزائل تھا اس کی رینج جو تھی وہ 1500 کلومیٹر تھی. اب ہم لوگ جو ہے کہ پڑھ رہے ہیں بیٹا کہ پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور، تو تھوڑا سا اپنی نیوکلیئر پاور کے بارے میں، کیونکہ کوئی بھی ملک ایک دم سے نیوکلیئر پاور نہیں بنتا ہوتا، تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے نیوکلیئر پاور بننے کی کوششیں کی. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی جو ہے ان کے لنک سینڈ کروں گی، وہ بھی آپ دیکھیے گا. لیکن میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ 1971 میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا تھا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں. 1971 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا. بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت نے جب 1974 میں جو ان کا صحرا ہے راجستھان، اس میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو جنوبی ایشیا میں کیا ہوا کہ جو طاقت کا توازن تھا وہ بگڑ گیا. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے بھی کوشش شروع کر دی کہ میں بھی ایٹمی طاقت بن جاؤں. تو اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، فرانس سے جو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کو حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی. تو 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے ہوا. پلانٹ کی جو کل رقم تھی وہ $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر پاکستان نے فرانس کو ادا کر دی. لیکن پھر کیا ہوا کہ بھارت، روس، امریکہ اور جو دوسری ایٹمی طاقت تھی، جتنی بھی طاقتیں تھیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے فرانس پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے. تو پھر کیا ہوا، مجبوراً ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر فرانس نے پاکستان کو یہ پلانٹ نہیں دیا. اس کے بعد جنرل محمد ضیاء کے دور میں بھی عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جو جوہری پروگرام تھا وہ جاری رہا. 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی. کہ انہوں نے یورینیم کو کس طرح سے بڑھا کے جو پاور پلانٹ بنائے جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے. جب یہ اعلان ہوا تو پاکستان، بھارت عناصر جو تھے انہوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی. انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی معراج طیارے کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور یہ وہ ہیں جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
1989 میں کیا ہوا کہ عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ جب اس نے دھماکہ کیا تو امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لی تھی، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے یہ نہیں کرنا، ہم آپ پہ پابندیاں لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر اس طرح سے پاکستان کو انہوں نے روک کے رکھا۔ 1998 میں بھارت میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو یعنی 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان جو ان کا صحرا ہے اس میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس لیے دھماکے کیے کہ میں ہی ایک نیوکلیر پاور ہوں، کوئی بھی یہاں نہیں ہے، اور میں سب سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ جب پاکستان نے اس پر حملے کرنے کے بارے میں سوچا تو امریکہ صدر جو بل کلنٹن تھے انہوں نے پاکستان کو منع کر دیا کہ تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دھماکے کیے تو ہم تمہاری اقتصادی امداد بند کر دیں گے۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرات اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے، اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا ہے، اور قوم ہر سال یہ دن بڑے وقار اور جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھوڑی سی پیچھے ہم نے آپ کو سٹوری بتائی کس کے بارے میں، کہ ہم جو تھے وہ نیوکلیر پاور کے بارے میں، کہ کیسے پاکستان جو تھا نیوکلیر پاور بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تو 1974 میں نیوکلیر پاور بن چکا تھا، لیکن یہاں پہ اس کو روکا گیا تھا۔ کس وجہ سے روکا گیا تھا؟ کہ اس کو پریسلر ترمیم کی آڑ میں۔ لیکن جب دوبارہ انہوں نے 5 دھماکے کیے بھارت نے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے جو تھا انہوں نے رسپانس کیا نیوکلیر ٹیسٹ on May 28 which created a wave of excitement among the masses، کہ جب پاکستان نے اپنی دفاع کے لیے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، یعنی پاکستان جو تھا وہ ایک نیوکلیر پاور بن چکا تھا۔ اوکے، now next was نواز شریف declare his intention to start work on constructing کالا باغ ڈیم۔ اب جب نواز شریف کی گورنمنٹ نے کہا کہ میں جو ہوں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، the oppositions as well as many coalition parties protested، تو جو اس کے مخالف جماعتیں تھیں اور بہت سی دوسری جو پارٹیز تھیں وہ وزیر اعظم نواز شریف کے اس فیصلے کے خلاف ہو گئی۔ نواز شریف had no option but to resign his decision and postpone the issue، تو نواز شریف جو تھے انہوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہ میں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کروں گا۔ After ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی، the MQM مہاجر قومی موومنٹ also parted its way with the PML Nawaz largely on the issue of کالا باغ ڈیم۔ عوامی نیشنل پارٹی کے بعد جو متحدہ قومی موومنٹ تھی یعنی MQM بھی کالا باغ کے ڈیم پہ مسلم لیگ سے الگ ہو گئی تھی، کہ پہلے وہ لوگ اس کے ساتھ شامل تھے کہ چلو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن بعد میں وہ اس سے علیحدہ ہو گئے۔ نیکسٹ ون از in June 1998 200 people lost their lives in terrorist attack in Karachi۔ جون 1998 میں کراچی میں تقریباً 200 افراد دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہو گئے۔ On October 30, 1998 the Sindh Assembly was dissolved and governor rule was imposed in the province۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ 30 اکتوبر 1998 کو سندھ کی اسمبلی معطل کر دی گئی،
اور صوبائی حکومت نے صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا. سمجھ آ گئی؟ اچھا آگے کہتے ہیں کہ on January 30, 1999, the President issued an ordinance for the establishment of military courts. تو صدر نے کہا کہ میں فوجی عدالتوں کے قیام کا انہوں نے آرڈیننس پاس کیا. کب؟ 30 جنوری 1999 کو 1999 کو. In Feb 99, the Lahore Declaration was jointly issued by Nawaz Sharif and his visiting Indian counterpart Atal Bihari Vajpayee, which called for the resolution of all outstanding issues between the two neighbors through dialogues. اب کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے فروری 1999 میں اعلان لاہور جاری کیا، جس پر وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے لاہور میں سگنیچرز کیے. Okay, now also in 1999, Pakistan successfully conducted the launch of Wari-2 and Shaheen missile. A limited war between India and Pakistan erupted in the Kargil sector of Kashmir. On July 4, 1999, the war came to an end with the Washington Declaration, which reduced negotiations and negative sentiments in the nation. اچھا اب کہتے ہیں کہ پاکستان نے غوری دوم اور شاہین میزائلوں کے کامیاب تجربے 1999 میں کیے. کشمیر میں کارگل کے مقام پر پاکستان بھارت کے درمیان محدود جنگ ہوئی. 4 جولائی 1999 کو اعلان واشنگٹن کے تحت جو ہے وہ یہ جنگ بند ہوئی. اس سے قوم میں حکومت کے خلاف منفی خیالات پیدا ہو گئے تھے. یعنی یہ جو کارگل کی جنگ تھی جب یہ بند ہوئی تو مسلمان کی فیض جو تھے اس پہ بڑے جو قوم تھی وہ ساری اس میں وہ اس کے خلاف ہو گئی تھی. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جی کہ پاکستان ایز اے نیوکلیر پاور. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس میں سے بھی ایم سی کیوز آپ لوگوں نے کے آئیں گے، تو اس میں ایم سی کیوز آپ نے اپنی اسیسمنٹ پہ لکھنے بھی ہے، اسائنمنٹ پہ لکھنے ہیں، اور جب اسیسمنٹ آئے تو اسے سالو بھی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.